کا ایک معنی تو نہیں کہ یہ کام کرو. اب صلاۃ کا معنی نماز مان کرتے ہیں نا، فارسی میں اردو میں نماز کہتے ہیں، تو یہ جو صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تو سلام ہے. قرآن کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کہ اے ایمان، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں. تب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، درود بھیجتے ہیں، جس کو اردو میں درود مانا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. یہ خوب کا ترجمہ سلموا تسلیما کی وجہ سے. جس طرح حدیث مبارکہ میں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہے. رحمت کا لفظ نہیں ہے عربی میں. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک صلاۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 صلاۃ بھیجتا ہے. تو صلاۃ کا معنی اس حضور کی نسبت ہو تو درود، اور حضور کی امت کی نسبت ہو جو یہاں ہے بشارت ہے، تو اس سے مراد ہے رحمت. اور یہی کہ فرشتے مسلمانوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو وہ صلاۃ درود بھیجتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، معانی بدلتے. اب صلاۃ کے 56 معانی میں سے کہ اس حیت کو کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، باندھنے ہیں، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قاعدہ کرنا ہے، فلاں فلاں جگہ یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، یہ تو قرآن میں کسی نے بھی نہیں ہے. الحمد سے بنیاد 6666 آیات جو بڑی معروف اور مشہور بات ہے، کسی جگہ نہیں. رکعت کتنی ہے کسی جگہ بھی نہیں، نمازیں کتنی ہیں کسی جگہ بھی نہیں، ان میں کیا کیا پڑھنا ہے کسی جگہ بھی نہیں. ان سب کاموں کے لیے بندہ محتاج ہے رسول آپ اللہ سلامت رکھیں. یہ جو سبحان اللہ ہوتی ہے نا، یہ تقریر پر نہیں ہوتی، یہ شان مصطفیٰ پر ہوتی ہے. یہ حضور کی شان کتنی ہے. اب ذرا اس میں ایک جملہ سنیں. اس لیے عربی جاننے والے عربی النسل صحابہ کبار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اقیم الصلاۃ، تو انہوں نے اپنے بزرگوں سے یا کسی عربی کتاب سے یا کسی استاد سے نہیں پوچھا کہ بتائیں کہ یہ صلاۃ کا کیا مطلب ہے. کوئی جس پر نازل ہوا ہے اس کو ہی پتا ہوگا کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا حضور یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو حضور نے بھی کیا بات ہے، 2 لفظوں میں بات پوری کر دی. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح کرو جس طرح مجھے کرتا دیکھتے. میں ہاتھ اٹھا دوں یہ نماز ہے، باندھ دوں یہ نماز ہے، جھک جاؤں یہ نماز ہے، اٹھ جاؤں یہ نماز ہے، سجدے میں چلا جاؤں سلام پھیر دوں یہ نماز ہے. نماز کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ. ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ. ایک زبردست بات آپ کو یہ کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس سے تکلیف، لیکن میں خلوص سے نیت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہو میں اس کے لیے دعا دو، اور وہ تکلیف اگر محسوس کرے تو پھر وہ میرے لیے بھی دعا دو. تکلیف ہونے نہیں چاہیے، لیکن ہم فرقوں میں اس قدر شدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. میں آپ کو سچ بات بتا، آپ چیک کر لیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیشوا کی بات کو وزن کسی کی نہیں چھوڑتے. اچھا جی بس اتنے.
اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں 1989 میں یا 1990 میں 1989 یا 90 میں جب میں پڑھتا تھا کراچی میں جامعہ امجدیہ میں، تو تقریر میں مقابلے میں ادھر نارتھ ناظم آباد میں ایک اسلامک سینٹر تھا، تو میں نے بھی وہاں تقریر کی تھی جامعہ کی طرف سے، تو میرا بھی نام آ گیا، اس میں وہ لائبریری میں کتاب رکھی ہوئی تھی۔ انعام جس شخص نے دینا تھا شخصیت میں، اس کا نام تھا مفتی جسٹس سید شجاعت علی قادری، مفتی جسٹس شجاعت علی قادری، جج تھے، بڑے لکھے آدمی۔ علامہ غلام رسول سعیدی جامعہ نعیمیہ کراچی میں فیٹرنٹی ایریا میں، وہاں وہ مفتی ہیں، پڑھے لکھے بندوں کی بات ہی الگ ہوتی۔ تو ان کے ہاتھ سے ہمیں انعامات جتنے بھی لڑکے تھے ان کو ملنے تھے، تو اس سے پہلے اس طرح مہمان خصوصی انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اس میں سے ایک حصہ مجھے یاد آیا، میرے ذہن میں اس کو محفوظ رکھا، اللہ نے توفیق دی، بڑی مزہ۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ شافعی جو ہے شوافع وہ رفع یدین کرتے ہیں، احناف رفع یدین نہیں کرتے، وہ اونچی آمین کہتے ہیں، یہ اونچی آمین نہیں کہتے۔ کئی مسائل میں ان کا اختلاف، حدیثوں پر وہ بھی عمل کرتے ہیں، حدیثوں پر یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم امام ابو حنیفہ، چونکہ امام ابو حنیفہ رفع یدین کرتے تھے تو ہم اس لیے رفع یدین کرتے نہیں، حضور رفع یدین کرتے تھے ہم کرتے ہیں، حضور نہیں کرتے تھے ہم نہیں کرتے، معیار یہ ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے دنوں رمضان میں آپ کو درس میں اعتکاف والوں کو بھی بتایا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے رفع یدین شروع میں کیا، بعد میں چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ میرے پیچھے تم گھوڑے کی دم کی طرح کیا آپ چلاتے ہو۔ بات ختم ہوگی، اب اگلی بات دیکھیں کہ حضور کریم علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اس شخص نے مجھے حضور کی نماز یاد کرا دی، انہوں نے سوائے تکبیر تحریمہ جو میری تکبیر ہے اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ صدیق اکبر نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے پاس اپنی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اب میں ان کی بات جو کر رہا ہوں مجھے فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ رسول حضور تاجدار کائنات حضور علیہ السلام سے رب کو محبت اتنی ہے، محبت اتنی کہ سونے نے تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے، رب کائنات نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں اس کو برقرار رکھا کہ اس کو نسبت میرے محبوب سے ہو گئی۔ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے تو نہیں اٹھا، جو نہیں اٹھا رہا ہے وہ بھی باپ دادا کی وجہ سے تو نہیں اٹھا رہا، وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ سونے نے اٹھایا ہے، یہ اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ نہیں اٹھا رہا کہ سونے نے نہیں اٹھایا۔ عطا تو حضور کی ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں بھی بیت اللہ شریف کے پاس اہل مکہ نماز ادا کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ اس وقت بھی خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ سب وہ تو پھر مدینہ منورہ میں جا کے ہوگا، فرق سمجھ گئے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً، کہ اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے پاس صلاۃ کیا، اس پر آپ زور دیں، وما کان صلاتهم، اور ان کی صلاۃ نماز اللہ کے گھر کے بعد موسیقیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ کہ نماز پڑھو، انہوں نے سمجھا یہ نماز ہے، سیٹی بجاؤ، نماز پڑھو تالی بجاؤ،
خانہ کعبہ کے بیٹھنا طواف کرو، یہ عبادت ہے۔ اس لیے فکر مخصوص ذات رسالت امام علیہ السلام کو رب نے مبعوث کیا اور فرمایا کہ سنیا آپ بتاؤ کہ وہ کہ نماز کس کو کہتے ہیں اور طواف کس کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے کیا کیا؟ ایسے ایسے کیا کرو، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ نے کر کے دکھا دیا کہ اس کو نماز کہتے ہیں۔ حج کا حکم نازل ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا لوگوں پر فرض ہے، لوگوں پر خدا کے گھر حاضری دینا جو استطاعت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ان پر لازم ہے۔ اب حج کیا ہے، کہاں سے شروع ہوگا، احرام کیا ہے، کیسے باندھتے ہیں، مونڈا کہاں لگا کرتے ہیں، سعی کس کو کہتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان کیسے دوڑتے ہیں، میرے میں خزرین میں کیا کرتے ہیں، مینا میں کیا کرتے ہیں، مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں، عرفات میں وقوف عرفہ کیسے کرتے ہیں، نمازوں کو کیسے جمع کرتے ہیں، پھر رمی جمار کیسے کرتے ہیں، پھر قربانی کیسے کرتے ہیں، پھر حلق کیسے کرتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن میں کس جگہ لکھی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے زور دے کر یہ بات کی، اور میں پچھلے دنوں اس بات میں بیچ میں چھوٹا چھوٹا آپ کو متوجہ کر کے بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف یہ راگ لگاتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، وہ قرآن سے حج کیسے ثابت کرے گا، حج کا مہینہ کیسے ثابت کرے گا، حج کی تاریخ کیسے ثابت کرے گا؟ اس کے لیے آنا پڑے گا آپ کو آمنہ کے لال کے قدموں۔ اس لیے حضور نے فرمایا خذو، جب حج فرض ہونا، حج فرض ہونا، ایک چھوٹی سی بات اور بتا کہ جب حج فرض ہوا تو ایک صحابی بیٹھے ہیں حضور کے پاس، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، تو حج جب فرض ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش، حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموش۔ اسی طرح حضور کیا افی کل عام، عام کے سال یا رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش، اور خاموش رہنے کے بعد جب اس نے 3 دفعہ کہا تو اس کے بعد فرمایا کہ کثرت سوال نہ کیا کرو، تم سے پہلے قومیں کثرت سوال سے غرق ہوئی، تباہ ہوئی۔ لفظ سنے آگے، لو کنت فرمائے میں اتنا کہہ دیتا، ہاں فرض ہے، اگلی بات ہاں تو فرض ہو جاتا، پھر تم طاقت نہ رکھتے، یہ زبان رسول ہے۔ اس لیے جب حج فرض ہوا تو حضور کریم نے فرمایا خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک کہتے ہیں ارکان حج، اعمال حج کو مناسک کہتے ہیں۔ خذو پکڑو، لو، عنی مجھ سے، مناسککم اپنے حج کے مناسک مجھ سے لو۔ 2007 میں اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی، پہلا عمرہ 96 دسمبر میں مجھے نصیب ہوا، 26 سال کا تھا۔ تو جب طواف کیا نا پہلا، تو ایک کیفیت تعریف کیا، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، جو مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو تب بھی ٹھیک ہے، میں تو ایسا، لیکن اپنے ذوق والوں کو جب میں نے طواف کیا نا تو طواف کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے مونڈا نگاہ کرنا۔ کون سی سائڈ کا؟ دائیں سائڈ کا، مردوں میں۔ بائیں سائڈ کے بھائی بائیں سائڈ کا کیوں نہیں، دائیں سائڈ کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے اس طرح کیا ہے۔ اچھا بات سنیں، گھڑی میرے سامنے میں ٹھیک ہے اور آپ میں سے بھی آدھوں کے سامنے ٹھیک ہے، یہ جو گھڑی ہے سامنے، یہ والی ڈیجیٹل نہیں، یہ والی، یہ سوئیوں والی گھڑی،
اس کو کہتے ہیں کلاک وائز. اگر یہ کیمرے کو دیکھ کے میں بولوں نا تو ایسے بولوں گا کلاک وائز. گھڑی ایسے جاتی نا 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 ایسے چلتی نا کلاک وائز. ہر کام کلاک وائز. طواف اینٹی کلاک وائز. طواف گھڑی کی طرح نہیں ہے. طواف گھڑی کے الٹ ہے. کیوں؟ ایک ہی جواب ہے, حضور نے سے کیا ہے. پھر آگے ادراک اور پرسپشن اور دماغ کی وسعت جس کی جتنی ہوگی. ہمارے پیر و مرشد کے خلیفہ تھے ساؤتھ افریقہ, تو ایک دفعہ آستانے پہ آئے تو وہاں اس طرح کی کوئی گفتگو تھی. تو بڑی زبردست بات کہ میں بڑا ہی سوچتا رہا کہ یہ طواف جو ہے یہ الٹ الٹ کیوں ہے. یہ خانہ کعبہ ہے تو آپ نے بائیں طرف بائیں مونڈا اس کے قریب کر کے طواف کرنا ہے, دائیں مونڈا کر کے نہیں کرنا. ایسے کہ دائیں مونڈا ایسے اور بندہ اس طرح طواف کرے, کلاک وائز کرے نہیں, اینٹی کلاک وائز. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے کیا. وہ تو بات پوری ہوگی لیکن حضور نے کیوں کیا, اس میں حکمت کیا تھی. تو جس کی جتنی پرواز ہوگی وہ اس کو تلاش کرے گا. وہ فرمانے لگے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ دل چونکہ بائیں طرف ہے تو آئے ہو خدا کے گھر کا طواف کرنے تو اس میں اتنا فاصلہ بھی نہ ہو. یہ جو تمہاری 1 فٹ کا فاصلہ ہے اس کو اور زیادہ اللہ کے گھر کے قریب کرو تاکہ انوار کا برکت بنتا کرو. فاضل بریلوی کا شعر مجھے یاد ہے, ایسے ہی طرح اس کا مضمون الگ ہے لیکن ایسے جہاں بڑا فٹ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے نہیں کہتے تھے, اب تو چونکہ پیکج میں شامل ہو گیا کہ یا آپ حضور کی زیارت حج سے پہلے کریں گے یا حج کے بعد کریں گے. ایسے ہی ہے اب تو پیکج میں شامل ہے جو بھی حج کا نظام ہوتا ہے. تو پرانے زمانے میں کچھ بدبخت مذہبی لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ حضور کے روزے کی زیارت کے لیے نیت کر کے جانا یہ نعوذ باللہ یہ شرک. بیس نہیں کر رہا ہوں, ایسی ایک تھوڑا سا مسئلہ آپ کو ذوق شوق کا بتا رہا ہوں. تو یہ ناجائز ہے زیارت کر کے. آپ مسجد نبی کی زیارت کر کے جائیں, حضور کی زیارت کر کے نہ جائیں نعوذ باللہ. حالانکہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ تھے تو وہ دمشق سے بندے کو حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. اس پر آگے بڑے دلائل ہیں اور سب سے بڑی دلیل قرآن جو ہمارا مونوگرام ہے اس کے اوپر بھی یہ آیت لکھی ہے راہ نجات پہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر اے حبیب اپنے آپ پر ظلم کر لیں, گناہ کر لیں, تو وہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں. تو آپ کے پاس آئیں گے تو میں معاف کر دوں گا. فرمایا نہیں, فاستغفر اللہ, اتنے آ کے اللہ کو معافی مانگیں معاف کر دوں گا. فرمایا نہیں, فاستغفر لهم الرسول, پھر یہ رسول بھی ان کی شفاعت کرے گا یا اللہ ایک آ کہنے کو جب تو معاف کر. فرمایا لوجدوا اللہ توابا رحیما, پھر یہ اللہ کو ضرور پائیں گے تواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحیمن بہت زیادہ رحمت کرنے والا, کہ آج ہو گئے ہیں رحمت للعالمین کے قدموں. تو اس وقت انہوں نے کہا یہ فضول بات ہے نعوذ باللہ, پرانے زمانے میں کہ یہ فضول ہے نعوذ باللہ حضور کے روزے کی زیارت. ٹھیک ہے حج ہی ہے, حج کا رکن نہیں ہے, بے شک رکن نہیں ہے, لیکن حضور کے روزے کی زیارت تو ہے. اس وقت فاضل بریلوی نے میں بڑی مدت کے بعد سے پڑھ رہا ہوں, شاید آپ کو یاد نہ ہو, مجھے تو یاد نہیں کہ 10 سال ہو گئے یا 15 سال, اتنی مدت. بائیں سے مجھے یاد آئے, ذرا ذوق میں رہیے گا تو میں آپ کو بات سے تب میں نہیں پیش کروں, ایسے ہی پیش کروں. فاضل کہتے ہیں ایکسٹرا. یہ شیٹ ہے نا جس کا ایکسٹرا اگر اس کا 10 آئے مدر کہ یہ فاضل ہے اس کو کاٹ دیں.
فاضل. اب ذرا سمجھیں, فاضل سمجھ گئے نا آپ؟ بڑے ماشاءاللہ فاضل ہو. سبحان اللہ. تو فاضل بریلوی, اب یہ دوسرے فاضل. فاضل بریلوی امام اہل سنت کہتے ہیں کعبہ سے, یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے آج اس کے پیسے بھی پورے ہو. کعبہ سے, چونکہ حضور کا روزہ وہاں سے بائیں طرف ہے, حضور کا روزہ خانہ کعبہ سے پتہ نہیں کتنے تم اتنے پہنچ گئے ہو. کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے, کعبہ سے اگر تربت شاہ حضور کی قبر انور فاضل ہے, اگر یہ ایکسٹرا ہے غیر ضروری ہے نعوذ باللہ. کعبہ سے اگر تربت شاہ, میں نے کہا نا کعبہ دائیں طرف, یہ جو کیمرے والے دنیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیکھے سمجھ سکتے ہیں سب سمجھانے کے لیے. کعبہ دائیں طرف, حضور کا روزہ بائیں طرف. تو امام اہل سنت کہتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ ہے جسم, یہ مرکز دل ہے. مجھ سے مناسک سیکھو. کون سی چیزیں کرنی ہے حج میں, کون سی نہیں کرنی. تو بندہ یہ کہ صرف قرآن کافی ہے, وہ غلط بیان نہیں کر رہا, وہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ دھوکے میں. اس لیے رب کائنات نے قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے, پریزنٹیشن کے لیے, ڈیمونسٹریشن کے لیے, اس کی عملی تعمیل کے لیے تاجدار کائنات کو مبعوث فرمایا. یہ دیکھو اور کرتے چلے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے. یہ جمعے کا وقت ہے نا, 5:09 تک زور کا وقت ہے. سمجھ آ گئی؟ ویسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہے, لیکن اگر کبھی جوش خطابت زیادہ ہو تو ہم 4:30 بجے بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں. گھبرانا نہیں آپ. وہ پہلے کہتا تھا گھبرانا نہیں ہے, تسی گھبرا گئے ہو. ہوڑ میں گھبراؤ, ہوڑ میں گھبراؤ. اس سے بعد 5:07 کے بعد زور نہیں ہو سکتا, اثر ہو جائے گی. ہم ایسے ہی نہ کریں کہ جمعے کے لیے آئے اثر پڑھ کے بھی چلے جائیں. بھائی وقت نہیں آیا تو کس طرح پڑھو گے؟ مجھ سے فجر میں نہیں اٹھنا ہوتا, علامہ صاحب نے عشاء کے ساتھ ہی فجر میں پڑھ لیا کرو. بولو نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کتاباً موقوتا, وقت مقرر پر پاس ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اے حاجیو میرے سمجھ, اے حاجیو تمہیں کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز فجر میں فجر ہی ہوگی, زور میں زور ہی ہوگی, اثر اثر میں ہوگی, مغرب مغرب میں ہوگی, عشاء عشاء میں ہوگی. تمہیں کیا ہو گیا کہ پوری دنیا میں شرع کرتے ہو, لیکن جب ذوالحج کا مہینہ آتا اور عرفات آتا ہے تو وہاں تم ظہر کے وقت میں اثر ایڈوانس پڑھتے ہو اور مغرب کو قضا ہونے دیتے ہو, قضا دیکھ کے قضا ہونے دیتے ہو, اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھ رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی جواب ہے, آمنہ کے لال نے ایسے کیا ہے تو ایسے ہی ہے. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے
دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے مدینہ کی جو تجلی ہے نا، تجلی ذرا دیکھیں تجلی، اس تجلی کا حال یہ ہے کہ جب دل میں پڑی تو یہ مطلب انوار ہو گئے، جہاں سے نور نکلنے سے ہوتا، دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے بوسائے در سے انہیں روک لگوئے دربار، بوسائے در سے تم انہیں روک لگوئے دربار، خود نہیں آئے مہمان بلائے، خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے قبر کی نیند سے، ایک ساتھ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے، جو قبر میں سوئے ہوئے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، کیوں نہ بدلا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، ایک دفعہ حضور کریم علیہ السلام نے، یہ مسلم ہے، سیاست کا دور کئی کتابوں میں، ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، کتنی رکھتے ہیں ظہر کی اور عصر کی؟ 4 رکعت ظہر کی ہے، 4 رکعت عصر کی ہے، تو ظہر یا عصر، یہ میں نہیں یا کہہ رہا ہوں، راوی یہ کہہ رہا ہوں، ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، ذرا غور فرمائیں، حضور کی پرسنالٹی، شخصیت، ذات، ضرورت رسالت کتنی، 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، سب ہو گئے، سلام پھیر کے منہ کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، ذرا مقتدی اور امام کا تعلق بھی دیکھو، سب خاموش، ایک شخص تھا جس سے حضور شفقت کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، سب کے ہاتھ 2 ہی ہیں نا، اس کے بھی 2 تھے، لیکن ذرا غور فرمائیں، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، ہاتھ لامبے تھے، لامبے، وہ جو ایکسٹرا لامبے تھے نا، تو حضور اس کو فرماتے تھے ذل یدین، اے 2 ہاتھوں والے، تو کسی کے ساتھ اگر حضور شفقت فرما کے زندگی کر لیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، حضرت سفینہ کا نام سفینہ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن حضور نے خوش ہو کے ابو ہریرہ کہا، ابو ہریرہ، حضرت سفینہ جو بوجھ اٹھاتے تھے ان کا نام سعید ہے، لیکن حضور نے خوش ہو کے
سفینہ فرمایا وہ سفینہ ہوگا. تو یہ ذوالجدین روایت میں ان کا نام ذوالجدین ہے چونکہ حضور نے فرمایا. تو اب کسی کی ہمت نہیں ہونے کی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں نماز ہو گئی 2 رکعتیں پڑھا دی 2 رکعتیں رہ گئی سب ہو گیا. تو حضور نے پیچھے مڑ کے کہا آپ پیچھے مڑ کے بیٹھے. تو وہ بولا ذوالجدین 2 ہاتھوں والا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا نماز مختصر ہو گئی ہے یا جناب بھول گئے. تو حضور نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے دائیں بائیں سے آگے کرا. فقہاء نے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ اگر امام کو سب ہو جائے تو پھر وہ مقتدیوں کی رائے ہے کہ کسی نے کا 3 ہوئی ہے کسی نے کا 2 ہوئی جو میجارٹی ہوئی اس پر فیصلہ ہے. مسئلہ ایسے نہیں کرتے. تو حضور نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اس بات میں صلاح دی. جی حضور یہی معاملہ ہے. حضور نے فرمایا کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پہلے پڑھ چکے تھے اتنی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھا کے آخر میں سجدہ سہو. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں اور اس میں ریکارڈ بھی ہو جائے گا کہ جب بھی نماز میں ضرورت پڑے سہو کی سجدہ سہو کی تو آخر میں آخری قاعدے میں بیٹھ کے التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں. اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے پھر التحیات پوری مکمل درود کی ادا کر کے سلام پھیر دیں. یہ طریقہ ہے. تو حضور نے 2 رکعتیں اور ان کے ساتھ جوڑ کے آخر میں سلام کر دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ حضور کی خصوصیات میں طریقہ بھی بتایا کہ سلام کیسے کرنا ہے اور لوگوں کے منہ بھی بند کیے کہ بندہ مثلیت اور بشریت کا دعویٰ نہ کرے. فرمایا کہ تمہارا سب اور ہے مصطفیٰ کا. تو حضور نے فرمایا ما نسیت ولکن انسا لجسنہ کما قال. فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بنے. اس طرح واقعہ حضور کی ہستی اور شخصیت سے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.